میرے محترم اور معزز ساتھیوں، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی خطبہ میں آیت مقدسہ کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اور اہل و عیال کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے۔ اس لیے کہ اولاد یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے اور تحفے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، امانت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور ہمیں حکم فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے کہ اولاد کی نگرانی ماں باپ کے ذمہ ہے، ان کے ماتحتوں کے ذمہ ہے، ان کے سرپرستوں کے ذمہ ہے، جن کی نگرانی میں بچے اولاد پرورش کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو جہنم کی آگ سے بچائے اور خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ بظاہر تو دونوں باتیں معلوم ہو رہی ہیں کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اگر تم نے اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیا تو تمہاری اولاد تمہارے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ واہ کمال کرتے ہیں محدثین مفسرین، کہاں سے اس بات کو اٹھاتے ہیں اور کہاں پر جوڑ دیتے ہیں کہ ایک بھی حصہ باقی نہیں رہتا۔ یہ بات بتانے کے بعد کہ جہنم سے اپنی اولاد کو بچاؤ اور آپ کی اولاد آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ بن جائے۔ اولاد وہ نعمت ہے، وہ تحفہ ہے، وہ امانت ہے، جس سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، جس سے ایک سوسائٹی وجود میں آتی ہے، ایک خاندان وجود میں آتا ہے، ایک گھر وجود میں آتا ہے، نسل کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے اولاد کے ذریعے۔ لہذا پتہ چلا کہ اگر اولاد نیک ہوگی، اولاد صالح ہوگی، اولاد متقی ہوگی، اولاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا خیال کرنے والی ہوگی، تو رب کعبہ کی قسم یہی اولاد ایک بہترین سوسائٹی وجود میں لائے گی، یہی اولاد ایک بہترین خاندان وجود میں لائے گی اور بہترین نسل کے اندر اللہ والے پیدا ہوں گے۔ اور یہی اولاد اگر نافرمان بن گئی، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے والی بن گئی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والی بن گئی، تو اسی اولاد کے ذریعے ایک غلط معاشرہ وجود میں آ جائے گا، ایک غلط گھر وجود میں آ جائے گا، غلط نسل وجود میں آ جائے گی، ایک خاندان غلط وجود میں آ جائے گا۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی مکان بناؤ، مکان بناؤ، اچھا مکان بنا رہے ہیں تو اس کی نیو مضبوط رکھ رہے ہیں، فاؤنڈیشن کا مکمل خیال رکھا جا رہا ہے کہ اگر یہ بنیاد اچھی ہوگی تو اس کے اوپر چلنے والی تمام بلڈنگیں مضبوط ہوگی، اور اگر اس کی بنیاد اگر ہم نے خراب ڈال دی
اس کی نیو ہم نے کمزور کر دی تو اس کے اوپر چلنے والی بلڈنگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ وہ بچے یا باقی رہے۔ یہی حال اولاد کا ہے۔ اگر ہم نے اولاد کی بنیاد کو مضبوط بنا دیا، اس لیے کہ بچپن کی محنت اور بچپن کا شغف، بچپن کی عادت مرتے دم تک رہتی ہے۔ بچپن میں جیسی پرورش ہو جائے گی آخر تک اس کا اثر باقی رہے گا۔ اور اگر بچپن میں خراب اور سنت اور شریعت کے خلاف اس کی دیکھ بھال ہوئی اور پرورش ہوئی تو آخر تک اس کا حال یہی چلے گا۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا قاری کملی والے سید الانبیاء والبشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اپنے اولاد کے لیے، اپنے خود کے لیے نیک اور صالح اور متقی عورت لڑکی کو تلاش کرو، نیک عورت کو تلاش کرو، متقی عورت کو تلاش کرو، فرما بردار عورت کو تلاش کرو۔ اگرچہ وہ غریب ہو، اس کے پاس روپیہ کچھ نہیں ہے، مال کچھ نہیں ہے، لیکن نیک اور صالح مرأۃ الصالحہ عورت ہے، اس سے نکاح کرو تاکہ آپ کی اولاد نیک ہو۔ عورت اگر نیک ہوگی، عورت نمازی ہوگی، پرہیزگار ہوگی، متقی ہوگی، اللہ کا خوف رکھنے والی ہوگی، اس کے بدن سے جنم لینے والی اولاد متقی ہوگی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ڈھاکے کے سفر سے واپس آئے اور آ کر امی جان سے ملاقات کی، ہاتھوں پہ بوسہ دیا اور خوش اور خرم ہو کر گھر میں داخل ہوئے۔ والدہ محترمہ کہنے لگی، بیٹا معین الدین آج تو بڑا خوش نظر آ رہا ہے۔ کہا اماں جان اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، بڑا فضل کیا ہے کہ آج میں جس سفر سے آیا ہوں، اماں جان رب کعبہ کی قسم ہزاروں لاکھوں لوگوں نے میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر جہنم سے ہٹ کر جنت میں جانے والے۔ ماں تو ماں تھی، ماں نے اولاد کی تربیت کے لیے اور ہم تک آنے والی عورتوں کے لیے اس بیان کا اظہار کیا، اس تربیت کا اظہار کیا اور فرمایا بیٹا معین الدین اس میں تیرا کمال نہیں، تیری ماں کا کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کر کہنے لگے، بے شک امی جان اس میں آپ کا کمال ہے، لیکن اماں بتا تو دیجئے اس میں آپ کا کیا کمال ہے، ذرا تفصیل بیان کر دیجئے۔ اماں جان فرمانے لگی، بیٹا جب میرے اولاد نہیں تھی میں اللہ سے مانگتی تھی اور کہتی تھی اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، متقی اولاد عطا فرما، اے اللہ تیرے حکموں پہ چلنے والی اولاد عطا فرما، اے اللہ تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والی اولاد عطا فرما۔ بیٹا جب تو میرے بدن میں آ گیا میں اللہ کے سامنے روتی تھی، گر گڑاتی تھی اور کہتی تھی اے اللہ میری اس ہونے والی اولاد کو نیک اور صالح اور متقی بنا۔ بیٹا جب تو دنیا میں آ گیا میں نے کبھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ بیٹا جب تجھے دودھ پلانے کی باری آتی تھی میں وضو کرتی تھی، 2 رکعت نماز پڑھتی تھی اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتی تھی اے اللہ میرے اس ہونے والے بچے کو نیک بنا، صالح بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا۔ اے میرے بیٹے میں اللہ کے سامنے تیرے لیے اتنا مانگا، اس مانگنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ نے تجھے آج یہ مقام عطا فرمایا۔ بیٹا میں نے کبھی حرام لقمہ اپنے بدن میں نہیں اتارا، پیٹ میں نہیں اتارا۔ بیٹا میں نے کبھی حرام چیز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، میں نے حرام چیز اپنے گوشوں سے نہیں سنی، میں نے حرام چیز کو اپنے ہاتھوں سے نہیں پکڑا، بے پردہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ جب ایسی مائیں ہوتی ہے
ایسی صالحات ہوتی ہے، متقیات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی گود میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے والا بیٹا عطا فرماتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ جو دہلی کے اندر مدفون ہے، مغلوں کے شیخ تھے، کئی مغل ان کے ہاتھوں پر بیعت ہو رکھے تھے، جو بادشاہوں کا شیخ، بادشاہوں کا استاد اور مرشد، تو عوام کا کیا کہنا ہوگا؟ ان کے والد اور والدہ کو ان کی فکر ہوئی کہ ہمارا بیٹا اب بڑا ہو رہا ہے، اس کی تربیت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس کے نیک بننے کی فکر کرنی چاہیے، ایک اللہ سے ہونے کا یقین اس کا بن جائے، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ والدہ محترمہ نے کہا اپنے شوہر کو کہ ہاں مجھے ایک ترکیب مجھے یاد ہے، میرے ذہن میں ہے، میرے بچے کی تربیت میں خود کروں گی اللہ کے بھروسے پر۔ جب بچہ بڑا ہوا، بچے کا داخلہ مدرسے میں کروایا، اور جب بچہ مدرسے کی چھٹی سے گھر واپس لوٹا اور والدہ سے آ کر کہنے لگا امی جان بڑی بھوک لگی ہے، روٹی کا انتظام کریے۔ والدہ بھی والدہ تھی، جس کے بطن سے، جس کی گود میں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے والا بیٹا آنے والا ہو، اس ماں کا کیا مقام ہوگا؟ اور ماں کہنے لگی بیٹا ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو بھی اللہ سے مانگ، بیٹا ہم بھی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، تو بھی اللہ کے سامنے جھک، اللہ سے مانگ، اللہ تجھے روٹی دے گا۔ اما جان وہ کیسے؟ کہا بیٹا وضو کر، مصلی بچھا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہہ دے اے اللہ مجھے بھوک لگی ہے، میری روٹی کا انتظام کر۔ حضرت شیخ کی والدہ محترمہ کہنے لگی بس یہ سلسلہ جاری ہو گیا، میں اپنے ہاتھ سے روٹی پکاتی اور تاک میں رکھ دیتی اور میرا بچہ آتا، روزانہ مصلی بچھاتا اور اللہ کے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا اور کہتا اللہ مجھے بھوک لگی ہے، اور جا کے اپنے مکان میں گھر میں تلاش کرتا، روٹی اسے مل جاتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں اور میرا شوہر تقاضے کی بنا پر رشتہ دار کے یہاں پر چلے گئے۔ اچانک بچے کے آنے کا وقت آ گیا، چھٹی کا وقت ہو گیا، ہمیں اچانک فکر ہوئی اور میں اللہ کے سامنے روتی ہوئی اپنی اوڑھنی، اپنا برقع سمیٹ کر گلیوں میں چلتی گئی اور روتی گئی اللہ اگر آج میرے بچے کا ایمان بگڑ گیا، اے اللہ مجھے ڈر ہے کہ میرے بچے کا ایمان نہیں بنے گا، اے اللہ تیری الوہیت کی قسم، تیری کبریائی کی قسم، اے اللہ تیرے جاہ و جلال کی قسم میرے بچے کے ایمان کی حفاظت فرمانا، اے اللہ جو میں نے رات دن اس کے اوپر محنت کی ہے اللہ اس محنتوں کا لاز رکھنا، اس محنتوں کی لاز رکھنا۔ یہ والدہ روتی ہوئی گلیوں میں گھوم رہی ہے اور دوڑ رہی ہے، جا کر کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا چارپائی پہ چین کی نیند لے رہا ہے۔ اپنے بچے کو اٹھایا، اپنے سینے لگایا، کہا بیٹا آج تو تجھے بہت بھوک لگی ہوگی۔ بیٹا مسکراتے ہوئے بولا، کہا اماں جان آج تو اللہ رب العزت نے مجھے ایسا کھانا عطا فرمایا کہ آج تک میں نے ایسا طعام اور کھانا دیکھا ہی نہیں، اتنا لذیذ کھانا، اچھے اچھے پھل، اچھی اچھی روٹیاں، بہترین سالن۔ اماں جان میں نے آج تک ایسی روٹی کبھی دیکھی نہیں، ایسے پھل میں نے آج تک دیکھی نہیں۔ یہ سننا تھا۔ ماں نے مصلی بچھایا اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور 2 رکعت نماز صلاۃ الشکر پڑھی اور کہا اللہ آج سے میرے بچے کا ایمان بن چکا ہے۔ اس طرح مائیں اپنے اولاد کی تربیت کیا کرتی تھی۔ آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ آج اگر ہم ہمارے معاشرے پر نظر ڈالیں، بتاؤ آنے والی ہماری نسل نیک ہو سکتی ہے؟ ہماری اولادوں کو دیکھتے ہوئے کیا ان کی نسلیں متقی بن سکتی ہے؟ ان کی نسلیں اللہ سے ڈرنے والی بن سکتی ہے؟ ان کی نسلیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والی بن سکتی ہے؟
اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ موبائل، وہ ہم سب سے پہلے لا کے دیتے ہیں۔ بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور کالجز اور اسکول اور مدارس، ساری تحریکیں حیران ہیں، پریشان ہیں، آخرکار بچوں کی تربیت کرے تو کیسے کریں؟ اس لیے کہ ماں باپ اتنے بڑے بڑے فون لا کے ان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ ان کی رات کیسے گزر رہی ہے نہ باپ کو پتا نہ ماں کو پتا، اس کا دن کیسے گزر رہا ہے نہ ماں کو پتا نہ باپ کو پتا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ظاہراً گناہ کرتے ہوئے دکھ جاتے ہیں، اس فون میں ایسے ایسے گناہ ہو رہے ہیں جس کی ہمیں خبر بھی نہیں۔ ان کی زندگیاں سمٹ رہی ہے، ان کی طاقتیں ختم ہو رہی ہے، وہ ذہنی اعتبار سے کمزور ہو رہے ہیں۔ تھوڑا کچھ کہو غصے ہو جائیں گے، تھوڑا کچھ کہو مرنے کو تیار ہو جائیں گے، گھر سے بھاگنے کو تیار ہو جائیں گے، گھر سے نکلنے کو تیار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موبائل نے ان کے ذہن کو ایسا بنا دیا ہے، نہ ان کا ذہن پڑھائی کی طرف، نہ ان کا ذہن عبادت کی طرف، نہ ان کا ذہن اسکولوں کی طرف، نہ ان کا ذہن مدرسوں کی طرف، نہ ان کا ذہن ماں باپ کے اخلاق کی طرف، نہ ان کا ذہن ماں باپ کی تربیت کی طرف، نہ ان کا ذہن ماں باپ کے ادب و احترام کی طرف۔ ان کا ذہن صرف موبائل بن چکا ہے، ان کا ذہن صرف موبائل بن چکا ہے، موبائل بن چکا ہے۔ آپ دیکھ لینا، اگر اب بھی ہم باز نہیں آئے، اب بھی ہم نے ہماری اولادوں کی فکر نہیں کی، رب کعبہ کی قسم آنے والے وقت میں آپ اس سے امید مت رکھنا کہ یہ ہماری خدمت کر سکتا ہے، یہ ہمارا فرما بردار بن سکتا ہے، یہ ہماری اتباع کر سکتا ہے، یہ ہماری بات مان کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کا بالکل بھی توقع مت۔ اس لیے آج پوری دنیا کا المیہ ہے اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کرو، ان کے ہاتھ سے موبائل چھین لو، ان کے ہاتھ میں اللہ کا مقدس قرآن دو، ان کے ہاتھ میں توحید دو، ان کے ہاتھ میں رسالت دو، ان کے ہاتھ میں مصلی دو، ان کے ہاتھ میں تسبیح دو، ان کو مسجد کا راستہ بتاؤ، بازار کا راستہ مت بتاؤ، دوستوں کے راستے مت بتاؤ، ہوٹلوں کے راستے مت بتاؤ۔ رات کو 12 بجے بیٹا گھر پہ آ رہا ہے، نہ باپ کو فکر نہ ماں کو فکر۔ او اللہ، کیا ہم کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دیں گے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اگر ہم نے اولاد کی بہترین تربیت نہیں کی، قرآن اور حدیث کے مطابق تربیت نہیں کی، یہی اولاد ہمارے لیے فتنہ بن جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بار بار اس کے اوپر تنبیہ کی ہے، آپ نے بار بار اس کی طرف رغبت دلائی ہے کہ اولاد کے معاملے میں ذرہ برابر بھی بے خوف مت ہو جانا، لاپرواہ مت ہو جانا۔ اولاد ایک بال سے باریک شے ہے، بال کو تھوڑا اگر آپ تانو گے ٹوٹ جائے گا، اولاد کو تھوڑی آپ نے لچک دے دی بگڑ جائے گی۔ آپ جتنے بزرگ ہیں یہ اللہ والے ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، اللہ کے نام کو بلند کیا ہے، آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے پڑھو، ان کی تاریخ اٹھا کے پڑھو، ان کی زندگیاں اٹھا کے پڑھو، ایک ہی کتاب پڑھ لو آپ تو آپ بھی تھی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی لکھوائی ہوئی آپ بھی تھی۔ اگر آپ دیکھ لو گے پڑھ لو گے آپ کو پتہ پڑ جائے گا کہ اولاد کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، ہمیں اولاد کی طرف توجہ دینے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ معاشرہ دن بہ دن، حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہماری اولادیں دہریہ بنتی جا رہی ہیں۔ موبائل کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا، کھانا بھی نہیں کھا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جسم دبلا ہوتا جا رہا ہے، ذہن کمزور ہوتا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس مشین ذریعے نے، اس موبائل نے ان کے ذہن کو چوس لیا اور رات بھر غلط گفتگویں ہو رہی ہے، عورتوں سے بچیوں سے باتیں ہو رہی ہے اور غلط گیمز میں پڑ چکے ہیں۔ آج بزنس کے نام پہ اور کاروبار کے نام پہ یہ جتنے بٹ کے نام سے اور کوئن کے نام سے تجارتیں چل رہی ہیں، آپ علماء سے پوچھو یہ حرام ہے، زندگیاں تباہ کرنے والی چیزیں ہیں، برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ ہاں اگر یہ حرام ہوتا تو علماء کرام سب سے اول اس میں پوچھتے۔ اپنی اولادوں کو محنت پہ کھڑا ہونے والا بناؤ،
ہاتھ سے تجارت کرنے والا بناؤ، شے اپنے ہاتھ میں آ جائے، قبضے میں آ جائے، ایسی تجارت کرنے والا بناؤ۔ اگر ایک حرام لقمہ ہمارے گھر میں آ گیا پورے گھر کو تباہ کر کے رکھ دے گا، اور ایک حلال لقمہ ہمارے گھر میں آ گیا وہ حلال لقمہ ہمارے گھر کو فراوان بنا کے رکھ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب عمل کریں گے، اس کی فکر کریں گے، اور انشاءاللہ اب آج کے بعد ہم ہمارے بیٹوں کے ہاتھوں میں موبائل نہیں دیں گے، بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل نہیں دیں گے، ہم ان کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن دیں گے، ان کو مسجد کا راستہ بتائیں گے، مدرسے کا راستہ بتائیں گے، بازار کا اور دوستوں کا راستہ نہیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات اور، آپ خبر کرو، آپ گھر پہ آ رہے ہو، دیکھو میرا بچہ کتنی بجے گھر پہ آ رہا ہے، لیٹ آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے، اس کو باہر بیٹھنے کی اتھارٹی کس نے دی، اجازت کس نے دی؟ اس کو پڑھائی پہ لگاؤ، اسکول کے کام پہ لگاؤ، مدرسے کے کام پہ لگاؤ، پھر دیکھو آپ کا بچہ کتنا اچھا بنا ہے۔ تھوڑے دن وہ غصہ ہوگا، اس کے غصے کی پرواہ مت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق